من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو اٹھائے گا۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ نماز کیوں بگڑتی ہے؟ اس لیے کہ نماز سے کامیابی کا اور مسائل کا حل کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار ضرورت کے لیے کاروبار ہے اور آخرت کے لیے نماز ہے۔ نماز آخرت کے لیے، کاروبار دنیا کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نماز پہلے دنیا میں دنیاوی مسائل کو حل کرائے گی، پھر آخرت کے مسائل میں مدد کرے گی۔ کیونکہ جو شخص یہ سوچ لے گا کہ نماز تو آخرت میں کام آئے گی، کاروبار دنیا کے لیے ہے، اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ یہ نماز کو بگاڑ کر جائے گا کاروبار کے لیے۔ ادھر گاہک آ گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، کیا کروں؟ گاہک کو دیکھوں نماز پڑھوں؟ یوں سوچے گا جماعت سے نماز پڑھنا تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں۔ جی ہاں، پہلے گاہک کو دیکھ لیتا ہوں، اس سے فارغ ہو کر پڑھ لوں گا نماز۔ لوگوں کی نمازیں قضا کیوں ہوتی ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کی نماز پڑھنے والوں کی نمازیں ان کے اسباب کی وجہ سے قضا ہوتی ہیں۔ اور ایک نماز کا قضا ہونا نمازی کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بد دعا جو لگتی ہے وہ کاروبار کو لگتی ہے۔ نماز کی پہلی بد دعا کاروبار کو لگتی ہے۔ بہت سے نمازی ہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی کاروبار نہیں چلتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو نماز کو بگاڑ کر پڑھ رہے ہیں، یا نماز کو قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، یا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جماعت کی نماز چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، سنت نہیں ہے صرف کہ بھئی یہ تو سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا، نہیں، جماعت کی نماز کی حکمت اور اہمیت کیوں زیادہ تھی؟ آپ نے فرمایا جو نماز جماعت سے آ کر نہ پڑھے مسجد میں، اپنے گھروں میں ادا کر لیں، میں حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ حالانکہ گھر تو رہنے کی جگہ ہے، گھر جل جائیں گے تو کہاں رہیں گے؟ کہ نہیں، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ مسجد میں رہیں اور نماز مسجد میں پڑھیں، کہ گھر جلا دو۔ نماز چھوڑنے والوں کے گھر نہیں جلوا رہے، نماز پڑھنے والوں کے گھر جلوا رہے ہیں آپ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ دل چاہتا ہے حکم دوں میں نوجوانوں کو کہ ادھر اکٹھا کریں، ان کے گھر کو جلا دیں جو نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو نبی اپنی امت پر اتنے شفیق و مہربان ہیں وہ یہ کرے گھر جلا دو ان کے۔ پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے 5 وقتہ، لیکن جمعہ اور جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اسے کوئی ایسا عذر نہیں کہ ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں، یا ایسا اندھا ہو کہ اس کو کوئی لانے والا نہ ہو، یا ایسا بیمار ہو جو چاہے ایسے حرکت نہ کر سکتا ہو، کوئی عذر اس کو نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نماز نہیں چھوڑتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں آتا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ سنو تو صحیح، کیا فرما رہے ہیں؟ جہنمی۔ کیوں ہے یہ بات؟ دیکھو، یاد رکھنا، جماعت کی نماز مسلمان کو منافق اور مشرک اور کفار کے درمیان سے 5 مرتبہ نکال کر یہ دکھلانے کے لیے ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک 5 مرتبہ ہر مسلمان وہ بازاروں کے، دفتروں کے، حکومتوں کے، سیاستوں کے، سرمایہ داریوں کے نقشوں میں جہاں جہاں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ اب ان کے درمیان سے نکل کر مسجد میں جمع ہوں نماز کے لیے، اور یہ بتائیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ ایمان والا ثابت کرنے کے لیے جماعت کی نماز ضروری ہے۔ یہ ہے مقصد اس کا۔ یہاں جمع ہو کر بتاؤ ہم کون ہیں، یہاں جمع ہو کر بتاؤ ہم کون ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز آدمی بگاڑتا ہے سبب کے لیے، پھر اللہ اسباب کو بگاڑتے ہیں نماز کے بگڑنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے گاہک آ گیا، ادھر اذان ہو گئی مغرب کی، کیا کروں؟ صبح سے شام تک کوئی آیا نہیں تھا، گاہک
اب ایک آیا ہے اور ایسے آرڈر لے کر آیا کہ صبح سے لے کے شام تک جانتی نہ ہوتی جتنی اس وقت ہو جائے گی. اللہ کرتے ہیں. اللہ نے اسے ایسے آرڈر کرائے ہیں، ایسے آرڈر کرائے کہ یہ سوچے پڑ گیا کہ اب بھی کیا کروں، نماز پڑھوں یا اسے مال دوں. اگر مال دیتا ہوں تو نماز جائے گی. شیطان کہے گا حلال روزی کمانا بھی تو فرض ہے. ہاں، اور یہ اللہ ہی تو لایا ہے گاہک، کہ اللہ تجھے مال دینے کے لیے گاہک نہیں لایا، اللہ تیری آمدنی کے لیے گاہک نہیں لایا، اللہ تیری نماز کے امتحان لینے کے لیے گاہک لایا ہے. تیری نماز کے امتحان کے لیے. اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ گاہک کے ذریعے سے تجھے مال دے، نہیں، اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے رزق دینے کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو نماز کے لیے اٹھ کر آتا ہے گاہک کو چھوڑ کر، تو رزق ہمارے ذمہ ہے. اور اگر تو اس گاہک کو کے لیے نماز کو چھوڑتا ہے تو پھر دیکھ لے اپنا انجام. کیا انجام ہوا؟ نماز تو گئی، یہ کپڑا کھول، وہ کپڑا دکھاؤ، وہ کپڑا دکھاؤ، وہ کپڑا دکھاؤ. اور جی ہاں، ساری دکان کا کپڑا کھلوا لیا. جب اس نے نماز کو ضائع کیا تو اللہ تعالی نے اس گاہک کے دل کو اس کے مال سے پھیر دیا. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ان تاجروں کے ہاتھ میں دل ہوتے تو یہ تو سارا بیچ لیتے، سارے لوگوں کے پیسے لوٹ لیتے. قلوب تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اسے نماز ضائع کی گاہک کے لیے، اللہ نے گاہک کے دل کو اس کے مال سے پھیر دیا. سارا کپڑا کھلوا کے کہتا ہے نہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جی ہاں، پہلے کہتے ہیں تاجر لاؤ جی خان صاحب کے لیے چائے لاؤ، ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے، اور جی بال کھلوا کے چلے جاوے نا، پیچھے سے گالیاں دیں. لینا دینا کچھ ہوتا نہیں انہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اپنا بھی ہمارا بھی. ہاں یہ اصل بات یہ ہے. تو نے نماز کو ضائع کیا، اللہ نے تیرے گاہک کے دل کو تیرے مال سے پھیر دیا. کر لے تو، نماز گئی، اس کا گناہ الگ اور مال کچھ ہاتھ آیا نہیں. تم اللہ کا حق مار کے مخلوق سے فائدہ کیسے اٹھا لو گے؟ سوچو تو صحیح. اگر گاہک کے لیے نماز چھوڑ کر کما بھی لیا، اللہ وہ حادثہ لائیں گے، اس گاہک سے جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ مال اس حادثے میں خرچ ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام آپ کے سامنے ہے. لوگ سود سے کما کر سمجھتے ہیں، لوگ بینکوں کے قرضے لے کر سمجھتے ہیں ہم مالدار ہیں. خدا کی قسم یہ مالدار نہیں ہیں، یہ تو گروی رکھے ہوئے ہیں بینکوں پر. یہ تو گروی رکھے ہوئے ہیں، یہ تو گروی رکھے ہوئے ہیں قرضوں پر. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پاس کچھ نہیں ہے. جس دن ان سے مطالبہ ہوگا اس مال کا، ان کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اپنے برابر والوں سے مال مانگیں گے، اپنے نیچے والوں سے قرض لیں گے، اپنے نیچے والوں سے قرض لیں گے. تمہارے سامنے ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز ضائع نہ ہو، نماز ضائع نہ ہو. نماز کا ضائع ہونا پورے اسلام کا ڈھا جانا ہے. نماز کا ضائع ہونا کفر ہے، نماز کا ضائع ہونا کفر ہے. مسلمان جتنے چاہے اپنے مسلمانوں کے دعوے کر لے، نماز کو چھوڑنے والا کفر کے راستے پر ہے. اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں. تم چاہو نماز چھوڑ کر زمین سے حصہ لے لیں، وطن سے حصہ لے لیں، کاروبار سے حصہ لے لیں، نہیں. یہ ساری چیزیں خطرے میں پڑیں گی، کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. تم یہ پریشان ہو گئے کہ ارے ہمارے پیر تلے کی زمین نکل رہی. کہتے ہیں نا لوگ خطرے میں، کیا کہ خطرے میں پیر تلے کی زمین نکل گئی. جی ہاں، ایسے کوئی خطرہ آ جاتا ہے، کوئی حادثہ، لوگ کہتے ہیں پیر تلے کی زمین نکل رہی. جب نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، تو تمہیں اپنے وطن کا حصہ، تمہیں اپنے مال کا حصہ، تمہیں اپنی دکان کا حصہ، تمہیں اپنے ملک میں رہنے کا حصہ مشکل پڑ جائے گا اگر نماز چھوڑو گے. سیدھی بات ہے. یہ حالت کیوں بنے؟ میں کہہ دوں اگر کہ مسلمان کے اپنے اعمال کے یہ حالات ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا کہنے تو مناسب معلوم نہیں ہوتا. غیر ہنسیں گے. کیوں؟ تم اللہ پر ناراض کر کے غیروں کو ہنسنے کا موقع کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کو ناراض کر کے غیروں کو ہنسنے کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ کا حق مار کر تم اپنا حق اللہ کے غیر سے کیسے لے سکتے ہو؟ میں بار بار سمجھا رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں. عمر رضی اللہ کو جب نیزہ مارا گیا اور نیزہ معدے کے اندر تک پہنچ گیا، دودھ پلایا گیا، زخم سے باہر آ گیا، حضرت عمر بے ہوش تھے. ہوش میں آنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. آخر میں کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کے دن ہوش آ جائے گا. حضرت عمر کو میں کہا گیا، کان حضرت عمر کے کان میں ابھی منی نماز
فوراً ہوش آ گیا نماز کے نام سے. اور آخری بات یہ فرمائے دنیا سے جاتے ہوئے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور مسلمان کیا ہمارا حصہ چھین رہا ہے. سنو تو صحیح کتنا فرق بیٹھا ہے. حضرت عمر کہہ رہے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ نہیں مل رہا. بھائی تم نماز چھوڑ کر جب اسلام میں حصے دار نہ رہو گے، اللہ نہ کرے، تو پھر اپنا حصہ کہاں سے لوگے، کس سے لوگے؟ بس یہ پورا مجمع عزم کر لے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز چھوڑ دینے کے بعد تو اسلام باقی نہیں رہتا. اسلام باقی نہیں رہتا. جیسے سر کٹ جائے تو انسان باقی نہیں رہ سکتا، سر کاٹ دو تو انسان باقی نہیں رہ سکتا، نماز چھوڑ دو تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا.